بی بی آمنہ کے پھول۔ رب العالمین نے اپنے محبوب بندے رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لامحدود، بے نظیر اور نور علی نور مزین کائنات بنائی۔ پیغمبران کرام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو پیغام دیا کہ اللہ کے محبوب دنیا میں تشریف لائیں گے۔ خالق کائنات نے نور اول حضور پاک کو جو علوم عطا کیے ہیں وہ کائنات پر محیط اور انسانیت کی معراج ہیں۔ جب نوع آدم کی شعوری سکت اس نہج پر پہنچی کہ وہ انسانی معراج سے واقف ہو سکے تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو دنیا میں ظاہر فرمایا۔ خاتم النبیین حضرت محمد کی بشارت الہامی کتابوں میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ کے صفحات میں ایسے واقعات موجود ہیں جب عالم خواب یا کسی اور طریقے سے سلطنت کے بادشاہوں، علماء اور دانشوروں کو آخری نبی کے ظہور کی خبر دی گئی۔ ایک روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کے ہاں میرا نام اس وقت سے خاتم النبیین لکھا ہوا ہے جب آدم ابھی بے روح جسم خاکی میں تھے۔ آپ نے کہا، میں تمہیں ابتدائی حال کی خبر دیتا ہوں کہ میں حضرت ابراہیم کی دعا سے پیدا ہوا ہوں۔ پھر حضرت عیسیٰ نے میرے متعلق بشارت یوں دی، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی، اور بشارت دینے والا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور جس کا نام احمد ہوگا۔ پھر نبی پاک کی والدہ محترمہ نے خواب دیکھا کہ نور چمکا جس سے انہیں ملک شام کے تمام محلات نظر آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی گئی۔ کعب بن لوئی حضور پاک کے جد امجد میں سے ہیں۔ ان سے آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ملتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ کعب بن لوئی اور حضور پاک کی پیدائش کے درمیان 560 سال کا وقفہ بتایا جاتا ہے۔ انہوں نے حضور پاک کی عقیدت میں نعت بھی لکھی۔ جب کعب بن لوئی جمعہ کے دن مکہ کے لوگوں سے خطاب کرتے تھے تو ان سے حضور پاک کی تشریف کا ذکر کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ وہ عظیم الشان نبی میری اولاد میں سے ہوں گے۔ قریش کو آپ پر ایمان لانے اور آپ کی فرما برداری کا حکم دیتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کا خواب۔ حضرت عبد المطلب بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ تعبیر کے لیے قریش کے ایک روحانی عالم کے پاس گئے اور انہوں نے آپ کی بدلی ہوئی حالت دیکھی تو کہنے لگا، ہمارے سردار کو آج کیا ہوا ہے؟ چہرہ پریشان نظر آتا ہے، شاید کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، کل میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک ایسا درخت میرے ہاتھ پر ہے جس کا سر آسمان سے لگتا ہے اور شاخیں مشرق و مغرب میں پھیلی ہوئی ہیں، اور کوئی روشنی اس سے زیادہ روشن نہیں۔ اس کی روشنی سورج کے نور سے 70 گنا زیادہ ہے۔ تمام عرب و عجم اس کی طرف سجدہ ریز ہیں اور ہر لمحہ اس کی جسامت، روشنی اور بلندی بڑھتی جا رہی ہے، اور کبھی وہ چھپ جاتا ہے اور کبھی چمکنے لگتا ہے۔ آپ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ قریش کی ایک اور جماعت اسے کاٹ دینا چاہتی ہے، لیکن جب وہ اس کے نزدیک آتے ہیں تو ایک حسین نوجوان انہیں گدی سے پکڑ کر پیچھے کھینچ رہا تھا، گویا اس کی جڑیں اکھاڑ رہا ہو۔ میں نے اپنا حصہ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور پوچھا کہ یہ کس کے لیے ہے؟ اس نوجوان نے جواب دیا، اس کے لیے ہے جنہوں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا ہے۔ اس کے بعد آپ بیدار ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ نجومیوں اور روحانی عالموں کو یہ خواب سنایا تو ان کے چہرے پریشان ہو گئے اور وہ کہنے لگے کہ اگر یہ خواب سچا ہے تو آپ کے گھرانے میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے زیر نگیں مشرق و مغرب ہوں گے اور خلق خدا اس کی تابعدار ہوگی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ابو طالب بار بار کہتے تھے، بخدا یہ وہ درخت ہے جس کے بارے میں نے خواب دیکھا تھا۔